اسرائیل کے क्षेत्र سے ملے 1500 حماس کے آتنکوادیوں کے شو، یدھ میں بڑے پیمانے پر حماس کو نقصان۔ خبر دیں آپ کو، اسرائیل نے حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کے سربراہ محمد الزیف کے گھر پر حملہ کیا ہے۔ اسرائیلی سینا نے 1500 حماس کے آتنکیوں کو ٹھوک دیا ہے۔ اسرائیلی سینا کے مطابق اسرائیلی क्षेत्र میں حماس کے آتنکیوں کے 1500 شو ملے ہیں۔ دنیا کی ون آف دا موسٹ سوفسٹیکیٹڈ آرمی ہے، وہ آرمی ہے جس کا مقابلہ تمام عرب ملک مل کے بھی نہیں کر سکتے۔ باتیں سن لیں آپ مسلمانوں کی، ایسے ایسے آپ کو قصے سنائیں گے، فلانی جگہ پہ ہماری یہ فتوحات تھی، فلانی جگہ پہ وہ فتوحات تھی۔ Israel says it has regained control of the Gaza border, pounding the enclave with the worst airstrikes in the 75-year history of its conflict with Palestinians. امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن آج اسرائیل کے لیے روانہ ہوں گے۔ حماس ایک دہشت گرد جماعت ہے اور انہوں نے ٹیررزم کی ہے۔ ایک حصہ جو ویسٹ کے اندر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آگے سے جو رسپانس دیا ہے اسرائیل نے، دیٹ از بربرزم۔ اس پر اسرائیل کی طرف سے اسٹرائک کی گئی ہے۔ حماس کو فنڈ دینے والے 2 بینکوں کو بھی تباہ کیا گیا ہے۔ اس بار جو طریقہ اپنایا حماس نے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیررزم کو نہیں سپورٹ کریں گے۔ تم کوئی میوزک پارٹی ہو رہی ہے، وہاں سے لڑکیوں کو اٹھا رہے ہو، ننگا ان کو پریڈ کر رہے ہو، کوئی بھی کاز ہو، یہ نہیں جسٹیفائڈ کیا جا سکتا۔ Revealing the discovery of approximately 1,500 bodies of Hamas terrorists within Israeli territory. تو لوگوں سے جھوٹ بولنا بند کر دیں۔ سچ حقیقت یہ ہے کہ آپ اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہیلو فرینڈز، جے ہند۔ ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو۔ فلسطین کے چرم پنتھی سنگٹھن حماس نے شنیوار کو اسرائیل پر راکٹ داغے۔ اسرائیل نے بھی پلٹ وار کرتے ہوئے حماس پر بمباری کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے لڑائی جنگ میں بدل گئی۔ اب اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ حملوں کے 72 گھنٹوں کے بھیتر ہی اس نے حماس سے بڑا بدلہ لیا ہے۔ اسرائیل کی سینا نے کہا ہے کہ ہم نے حماس کے 1500 سے زیادہ آتنکیوں کو ڈھیر کر دیا ہے اور اب ہمارا بارڈر پوری طرح سے سرکشت ہے۔ اسرائیل کی سینا نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ دیش کے دکشنی حصے میں زیادہ تر جگہ پھر سے اسرائیل کے نینترن میں ہے۔ سینا نے کہا ہے کہ حماس کے 1500 سے زیادہ آتنکوادیوں کے ڈیڈ باڈی اسرائیل کے علاقوں میں ملی ہیں۔ ہم نے سیما پر پوری طرح سے نینترن پا لیا ہے۔ اسرائیلی سینا کے پروکتہ رچرڈ ہیکٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ دیر رات سے حماس کا ایک بھی آتنکی اسرائیل میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اب حماس کے 1500 آتنکیوں کو جہنم پہنچانے سے پاکستانی میڈیا رو رہا ہے۔ تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ حماس ایک دہشت گرد جماعت ہے اور انہوں نے ٹیررزم کی ہے۔ ایک حصہ جو ویسٹ کے اندر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آگے سے جو رسپانس دیا ہے اسرائیل نے، دیٹ از بربرزم، وہ بربیرٹی ہے۔ جس انداز سے کیا گیا ہے، بہت ویسٹرن میڈیا میں بھی اور بہت سارے لوگوں نے ویسٹ میں اس پہ پروٹیسٹ بھی کیے ہیں۔ مسلم ورلڈ کا ملا جلا رجحان ہے اس حوالے سے، کوئی خاص بیان نہیں ہے سوائے قطر اور ایران کے۔ اس میں ظاہری بات ہے جو مین امپورٹنٹ ایکٹر ہے وہ حماس ہے، جس کے اوپر جو ساری ایکٹیویٹی کا جو ہے وہ سرچشمہ ہے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں حماس کو؟ اور یہ اب وہ غزہ کی پٹی، چھوٹی سی پٹی میں آپریٹ کرتی ہے، ایک طرف ویسٹ بینک ہے، وہاں پہ محمود عباس ہیں۔ وٹ ڈو یو میک آف دیٹ؟ حماس کیا کر رہا ہے اور حماس کا بیسیکلی آپ کو کیا لگتا ہے موٹیوز کیا تھے اس میں، اور کیا یہ واقعی فلسطینیوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ بیکاز یہ بھی اب کویسچن شروع ہو گئے ہیں، جس لیول پہ ایک بمبارڈمنٹ اور جس لیول پہ اسرائیل نے رسپانس دیا ہے۔ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے نا کہ سب سے پہلے تو آپ روٹ جو ہے نا کہ ڈسپیوٹ کا جو روٹ ہے اس کی طرف جاتے ہیں۔ روٹ کہہ رہا ہوں میں، ساری روٹس کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ڈسپیوٹ ہے اور اس کا سلوشن کیا ہے۔ اب یہ تو نہیں نا کہ آپ 2 ملک یا 2 قوم ہیں یا 2 کوئی ایتھنک گروپ یا سیگمنٹ آف سوسائٹی آپس میں ایک ان اینڈنگ قسم کی دشمنی یا کانفلکٹ کریٹ کر دیں اور پوری دنیا کو عذاب میں ڈال دیں۔ 70 سال سے تو یہی ہو رہا ہے نا کہ پیلسٹائن ورسز اسرائیل ایک جناب تقاضا چل رہا ہے، دنیا اس کے ارد گرد دے آر ڈانسنگ اراؤنڈ دیٹ۔ جیسا آپ نے دیکھا اب جا کے عرب اسٹیٹس یا مسلمان اسٹیٹس تھوڑی جو ہے وہ نیوٹرل ہوئی ہیں یا تھوڑی خاموش ہوئی ہیں، لیکن پہلے یہ ایک جو ہے نا وہ مراکو سے لے کے پاکستان تک ایک بہت بڑا طوفان لوگوں کا باہر نکل جاتا تھا کہ جی یہ حملہ ہو گیا، وہ مسجد شہید ہو گئی، وہ ہو گئی۔ تو اس کو تھوڑا سا کنٹیکس میں رکھ کے دیکھیں۔ حماس کو سمجھنا
بہت ضروری ہے کہ حماس کیا ہے، اور یہ آپ کا سوال بہت امپارٹنٹ ہے کہ کیا وہ فلسطینی عوام کی نمائندہ ہے. تو اس پہ بات کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی یہ بات کر لوں کہ دیکھیں جو ڈسپیوٹ ہے، جو روٹس کی میں نے بات کی، اس میں جو دونوں کے کلیم ہیں وہ اپنی اپنی جگہ اتنے سچ لگتے ہیں اور ان میں اتنی ٹھوس قسم کی حقائق ہیں کہ ان کو آؤٹ رائٹلی کنڈم کرنا مشکل ہے. کہ مثلا وہ جو خطہ ہے جس پہ یہ لڑائی ہے، جو پیس آف لینڈ ہے، اس کا اصل مالک کون ہے؟ اب آپ اسرائیلیوں کو سنیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہمیں یہاں سے مار کے نکالا گیا تھا انفیئرلی، وہ تو ہم تو واپس اپنی دھرتی کی طرف لوٹے ہیں، ہم کوئی یہاں کوئی نئے امیگرینٹ یا نئے لوگ تو نہیں ہیں کہ کہیں باہر سے ہم حملہ کر رہے ہیں، ہماری یہاں ہزاروں سالہ پرانی تاریخی کی جڑیں ہیں. فلسطینیوں کی طرف جائیں اور فلسطینیوں کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی فلسطینی جو ہے نا، ان کا کوئی اوریجن جو ہے وہ مڈل ایسٹ یا عرب یا اس سے ملتا ہی نہیں، یہ بنیادی طور پہ جو ہے یورپین نسل کے لوگ ہیں. ان کے ڈی این اے ٹیسٹ کیے ہم نے، تو ڈی این اے ٹیسٹ میں تو یہ یورپین اوریجن کے لوگ ہیں، تو ان کو کیسے جو ہے وہ ان کا دعویٰ ہو گیا ہماری لینڈ پہ. فلسطینی یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے صہیونی سازش کے نتیجے میں ان لوگوں کو پوری دنیا سے چن کے تو آ کے ہماری لینڈ پہ بٹھا دیا گیا، تو یہ حقدار ہی نہیں ہے، ہم اصل دھرتی کے بیٹے ہیں. تو آگے جو سلوشن انہوں نے 70 سال تک لڑائی لڑ کے دنیا بھر کے مفکرین دانشور بیٹھ کے سر جوڑ کے، بلکہ سر ٹکرا کے جس نتیجے پہ پہنچے وہ دو ہی نتیجے تھے. ایک تو 2 اسٹیٹ والا کہ بھائی اب یہ جو بھی تھا ماضی تھا، تو اب 2 اسٹیٹس بنا دیں، ایک میں فلسطین کے لوگ رہیں، دوسرے میں اسرائیل آلریڈی جو رہ رہا ہے، اس میں جو رد و بدل آبویسلی جو کر کے جو علاقے آگے پیچھے کر کے جو ان کی شرائط ہیں کہ غزہ بھی شامل ہو، ویسٹ بینک بھی ہو، 1967 کے وقت جو علاقے ہوئے تھے وہ بھی ہوں. تو ایک تو یہ اس پہ دنیا نے اتفاق کیا بہت بڑے پیمانے پہ کہ 2 اسٹیٹ سلوشن از دا بیسٹ سلوشن. دوسرا جو سلوشن تھا وہ یہ تھا کہ آفٹر آل اب بھی لاکھوں کی تعداد میں فلسطینی جو ہیں وہ اسرائیل میں رہتے ہیں. اسرائیل کی پاپولیشن کا ایک گڈ چنک جو ہے more than 12% وہ فلسطینی یا عرب لوگ ہیں جو یہی زبان بولتے ہیں اور یہی اوریجن ہے ان کا. تو ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے اسرائیل میں رہتے ہوئے، چونکہ اسرائیل میں وہ سمجھتے کہ ہمارے سارے حقوق جو ہیں وہ محفوظ ہیں، اور اگر نہیں بھی ہیں تو اسرائیل اپنے اندر ایک ایسی لچک پیدا کرے کہ جس میں وہ دوسری قومیتوں اور ایتھنک گروپس کو، جس میں پری ڈومینیٹنگ جو ہے وہ عرب ہیں اور یہ فلسطینی ہیں، ان کو ان کے برابر کے مذہبی، سوشل، اکنامک رائٹس دے، تو ایک ہی اسٹیٹ میں رہیں تو بات ختم ہو جائے. آفٹر آل امریکہ میں بھی تو بے شمار جیوش اور اسرائیلی اور فلسطینی اور سارے اگاٹھے رہتے ہیں.